اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے انگور کا ایک خوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ کیا، جبکہ وہ انگور کا موسم نہ تھا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ اے سلمان، میرے فرزندوں حسن اور حسین کو بلا لاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ انگور کھائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حسب الارشاد حسنین کریمین سلام اللہ علیہ کو طلب کرنے کے لیے پہلے خانہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ پر گیا اور پھر ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر گیا، لیکن مجھے حسنین نہ ملے۔ آخر کار میں نے سید لولاک کو حسنین کے نہ ملنے کا بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہی بے قرار ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفارقت حسنین کریمین میں تاسف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نور چشموں، آپ کی جدائی میرے لیے برداشت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے تمہیں ملا دے گا پروردگار اس کو اس کا صلہ بہشت عطا کرے گا۔ پس اسی وقت جبرائیل بحکم خداوند جلیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر مضطرب اور بے قرار کس کے فراق میں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے نور چشم حسن و حسین کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کا سراغ نہیں مل رہا۔ میں یہودیوں کے مکر و فریب سے نہایت مضطر اور بے قرار ہوں کہ کہیں میرے فرزندوں کو ایذا نہ پہنچائیں۔ پس جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر بے تاب نہ ہوں اور کسی قسم کا خوف نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندان ارجمند نخلستان ابو دجدہ میں سو رہے ہیں۔ پس سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اس باغ کی طرف چل پڑے اور میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ تھا۔ پس جب ہم اس باغ میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر آرام فرما رہے ہیں اور ایک اژدہا ان کے سر کی طرف ایک گلدستہ منہ میں لے کر ان کو راحت پہنچا رہا ہے۔ وہ دونوں شہزادے ٹھنڈی ہوا میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ پس جب اژدہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے اپنے منہ سے گلدستہ نکال کر رکھ دیا اور فصیح زبان میں سلام عرض کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اژدہا نہیں ہوں بلکہ کروبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ یا رسول اللہ، مجھ سے چشم زدن کے برابر ذکر الہی میں غفلت ہو گئی تھی، پس پروردگار عالم نے مجھے اژدہے کی صورت میں مسخ کر کے آسمان سے زمین پر پھینک دیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں عرصہ دراز سے اس عذاب علیم میں گرفتار ہوں اور میں اس امید سے رہ رہا ہوں کہ پروردگار کا کوئی برگزیدہ میری شفاعت کرے گا اور وہ ذات کریم اس کی برکت سے میری دعا قبول کر کے مجھے اصلی حالت عطا کرے گا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کا حال سن کر حسنین کریمین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اپنا دہن اقدس لبہائے نازنین حسنین پر رکھ دیا اور ان سے پیار کرنے لگے۔
یہاں تک کہ وہ شہزادے خواب سے بیدار ہو گئے اور زانوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہو گئے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں سے فرمایا کہ اے میرے نور نظر، اس مسکین کی طرف نظر کرو کہ یہ تم سے کچھ التماس دعا کی آرزو رکھتا ہے۔ حسنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دیکھ کر خائف ہوئے اور عرض کیا کہ نانا جان، یہ کون ہے؟ اس کی ہولناک صورت سے ہمیں خوف آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹو، خوف مت کھاؤ، یہ اژدہا نہیں ہے، بلکہ یہ کروبین یعنی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ یہ ایک لمحہ ذکر خداوند جلیل سے غافل ہو گیا تھا، پروردگار نے اسے سزا کے طور پر اژدہا کی شکل میں آسمان سے زمین پر پھینک دیا ہے۔ یہ تم سے شفاعت کی امید رکھتا ہے۔ پس یہ دونوں شہزادے زانوئے اقدس سے کھڑے ہوئے اور دونوں نے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور ہنستے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اور بارگاہ عزی میں عرض کیا، اے ذات کریم، تجھے تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، اپنے ولی علی علیہ السلام کی ولایت کے صدقہ اور ہماری ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کا واسطہ اس فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں پلٹا دے اور اس کے قصور سے درگزر فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ابھی شہزادوں کے ہاتھ بلند تھے کہ جبرائیل امین رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خوشخبری ہو کہ حسنین شریفین کی دعا کے صدقے میں ذات الہی نے اس فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں پلٹا دیا ہے اور اس کا قصور معاف کر دیا ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت فرشتہ کے پر و بال اگ آئے اور وہ اصلی صورت میں تسبیح پڑھتا ہوا جبرائیل کے ہمراہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل بارگاہ رسالت میں ہنستے مسکراتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے وہ فرشتہ آسمان کی طرف گیا ہے، 7 آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو میری ہمسری کر سکے، اس لیے کہ میں وہ ملک ممتاز ہوں کہ جس کی شفاعت سید الشہباب اہل جنہ نے کی ہے، جو رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندان ارجمند ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔